طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ میدان محشر میں جس دن حساب و کتاب ہوگا تو سب سے پہلے انسان سے نماز کا حساب لیا جائے گا۔ ارشاد ہوتا ہے اول من یحاسب بہ العبد یوم القیامت الصلاۃ، کہ محشر میں قیامت والے دن اللہ تعالیٰ جب حساب لیں گے لوگوں کا تو سب سے پہلے نماز کا حساب کتاب کیا جائے گا۔ اگر نماز صحیح نکل جاتی ہے تو سارے اعمال صحیح نکل جائیں گے، اللہ تعالیٰ ان میں رعایت بھی فرمائیں گے، اور اگر نماز صحیح نہ نکلی، نماز میں خامی نکلی، کوتاہی نکلی، لاپرواہی نکلی اور نمازوں کو صحیح نہ پڑھا گیا ہوگا تو پھر یاد رکھیے کہ پھر تمام اعمال انسان کے بیکار ثابت ہوں گے، کیونکہ پہلے نمبر پر ہی اللہ تعالیٰ کو غصہ آ جائے گا، اس کے بعد رحم و کرم کی کیا امید کی جا سکتی ہے؟ اور اگر جو سب سے ضروری کام ہے، جو اللہ تعالیٰ نے بالکل فرض قرار دیا ہے، نماز، فرض کا مطلب ہی یہی ہے کہ کوئی گنجائش نہیں ہے، اس کو کرنا ہی کرنا ہے، اسی کو فرض کہتے ہیں۔ حتیٰ کہ اگر آدمی بیمار بھی ہو جائے تو بھی نماز معاف نہیں ہے، اتنا بیمار ہو جائے کہ ہل چل بھی نہ سکے تو بھی نماز معاف نہیں ہے۔ آدمی لیٹنے کی حالت میں اشارے کے ذریعے نماز پڑھے مگر نماز پڑھنی ہوگی، نماز معاف نہیں ہے۔ یہاں تک کہ اگر انسان میدان جنگ میں ہے اور اسلام کی خاطر لڑ رہا ہے، جنگ کر رہا ہے، میدان جنگ میں اگر نماز کا وقت ہو جاتا ہے تو وہاں بھی نماز ادا کرنے کا حکم ہے، وہاں بھی نماز معاف نہیں ہوتی ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کے احکام نازل فرمائے ہیں، اس کو صلاۃ خوف کہا جاتا ہے۔ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ۔ چنانچہ نماز اتنی زیادہ ضروری چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو فرض فرما دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ شیطان جب تک انسان سے ڈرتا رہتا ہے جب تک وہ نمازوں کو قائم کرتا رہتا ہے، اور جب انسان نمازوں کو چھوڑنی شروع کر دیتا ہے، ان سے غافل ہو جاتا ہے، تو پھر یہ شیطان انسان پر حاوی ہو جاتا ہے، اس کو بہکا دیتا ہے، اس سے دوسرے گناہ بھی کراتا ہے۔ لہذا نماز کی اہمیت تو بے انتہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے، چونکہ نماز ایک عالی شان عبادت ہے، اللہ تعالیٰ نے جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کا تحفہ عطا کرنا چاہا تو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلایا، معراج میں، 7ویں آسمان کے اوپر اپنے پاس، اور وہاں نماز کا حکم دیا۔ جبکہ دوسری عبادتیں اگرچہ وہ فرض بھی ہیں، اللہ تعالیٰ نے وہاں عطا نہیں کی، وہ زمین پر ہی عطا کی گئی ہے، مگر نماز چونکہ عظیم الشان چیز ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے نماز کا تحفہ دینے کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں پر بلایا ہے۔ تو سب سے پہلے نماز کا حساب و کتاب ہوگا۔ ہم اس چیز کو دنیاوی مثالوں کے ذریعے بھی سمجھ سکتے ہیں۔ اگر کسی انسان سے کچھ کام بتائے جائیں، چند ایک کام ہو، اور ان کاموں میں بعض کام حد سے زیادہ ضروری ہو، جن کا اس کو بالکل پابند کر دیا جائے کہ آپ کو یہ کام تو کرنا ہی کرنا ہے، ضرور کرنا ہے، اس کو گویا فرض کر دیں آپ، اور دوسرے کام بھی اس کو بتائیں، جب وہ انسان لوٹے اور آپ اس کام کو اتنا اہم سمجھتے ہو کہ سب سے پہلے اسی کام کے بارے میں سوال اگر آپ کرتے ہیں، وہ انسان اگر اس کام کو بالکل صحیح ادا کر کے آیا ہے تو دوسرے کاموں میں آپ خود اس گرفت کو کم کر دیں گے، آپ اس کا بہت سختی سے حساب و کتاب نہیں لیں گے، کیونکہ جو بہت اہم کام تھا، بہت زیادہ ضروری تھا، اس کو اس نے پورے اہتمام سے ادا کیا، تو دوسرے کاموں میں اگر کچھ کمی خامی بھی ہوگی تو آپ اس کو درگزر کریں گے، نظر انداز کریں گے۔ لہذا اگر انسان کی نمازیں میدان محشر میں صحیح ثابت ہو گئی، ان میں کوتاہیاں نہیں ملی اور ان میں فساد نہیں ملا، اور اگر کچھ ملا بھی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو درگزر کر دیا یا نفلوں کے ذریعے اس کو پورا کر دیا۔ جیسا کہ ایک روایت میں اس کا ذکر ہے کہ جب انسان کی نمازوں کا حساب ہوگا تو چونکہ اصل تو فرض نمازیں ہیں،
لہٰذا اگر فرض نمازوں میں کوئی کوتاہی نظر آئے گی تو اللہ تعالیٰ نفلوں کے ذریعے اس کو پورا کریں گے۔ بہرحال اگر نمازیں صحیح نکل گئی، اذا صلحت صلح سائر عملی، تو پھر اس کے سارے اعمال صحیح نکل جائیں گے۔ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ سَائِرُ عَمَلِهِ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر نماز ہی خراب نکل گئی، نماز ہی صحیح نہ نکلی، نماز فاسد نکلی، تو پھر اس کے سارے عمل فاسد ہو جائیں گے، پھر اس کا کوئی عمل اچھا ثابت نہیں ہو پائے گا، اور اللہ تعالیٰ کو تو غصہ آ جائے گا نمازوں کی خرابی کی وجہ سے۔ جب پہلے ہی اللہ کو غصہ آ جائے گا تو پھر دوسرے اعمال میں اللہ تعالیٰ نرمی سے کام کہاں لیں گے؟ یہ سوچنے کی بات ہے، عقل میں آنے والی باتیں ہیں۔ لہٰذا اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کی پکڑ سے بچ جائیں تو نمازوں کا بہت زیادہ اہتمام کریں۔ آج مسلمان نمازوں سے کتنا دور ہوتا جا رہا ہے، بیان نہیں کیا جا سکتا۔ بعض لوگ تو ایسے بھی ہیں جو کئی ہفتے تک نماز نہیں پڑھتے ہیں۔ بتائیے اس کی کوئی حد بیان کی جا سکتی ہے کہ یہ کتنا بڑا گناہ ہے، یہ کتنا برا کام ہے؟ اللہ تعالی ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے، دین کی فکر عطا فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انتہائی غیظ و غضب کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی کو اپنے گھر سے دور کیا ہوا ہے، اپنے دربار سے دور کیا ہوا ہے، اور وہ آدمی خوش ہے کہ مجھ کو کچھ نہیں ہوگا، نہ ایسا نہیں ہے۔ اس کو حد سے زیادہ فکر مند ہو جانا چاہیے۔ تمام نمازیں جو پہلے کی ہیں وہ سب لوٹا دے، ان سب کو دہرائے، ان کی قضا کرے، اور نمازوں کا سختی سے پابند ہو جائے۔ نمازیں نہیں چھوڑنی چاہیے۔ آدمی اگر نمازوں کا بھی اہتمام نہیں کرتا تو دوسرے کسی عمل کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ وہ آدمی نہ امانتدار ہو سکتا، وہ آدمی نہ دیندار ہو سکتا، وہ نہ صالح ہو سکتا، نہ وہ اچھا انسان ہو سکتا۔ جب نمازیں ہی اس کی صحیح نہیں ہے تو دوسری چیزوں کے صحیح ہونے کی کیا امید کی جا سکتی ہے؟ کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ اس لیے آدمی کو چاہیے کہ اپنی زندگی میں بھی خیر لانے کے لیے، اپنے آپ کو بھی صحیح لے کے چلنے کے لیے، آفات اور مصیبتوں سے بچانے کے لیے بھی، اور سب سے اصل بات اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے نمازوں کا سختی سے پابند رہے، نمازوں کا حد سے زیادہ اہتمام کرے، نماز میں کوتاہی نہ کرے۔ اگر نماز کبھی چھوٹ جائے، کسی مجبوری کی وجہ سے نماز نکل جائے، قضا ہو جائے، تو آدمی اس کو ضرور قضا کرتے ہیں۔ زندگی میں ایک بھی نماز انسان کے ذمے میں باقی نہ رہنی چاہیے، ایسی زندگی گزارے۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے انسان کے لیے اللہ نے جنت میں جانے کا عہد کیا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت ہے کہ جو آدمی صحیح طریقے پر نمازوں کے فریضے کو ادا کر کے لائے گا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے اس کو جنت میں پہنچانے کا عہد کر لیا ہے، یعنی وعدہ کر لیا ہے، اور اللہ تعالیٰ تو وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتے ہیں۔ چنانچہ اگر اس کے نامہ اعمال میں کچھ برائیاں بھی نکلیں گی، کچھ خامیاں بھی نکلیں گی، تو پروردگار عالم ان کو معاف کریں گے، اللہ تعالیٰ ان کو درگزر کریں گے، یا کسی دوسرے ذریعے سے ان کو پورا کریں گے، ان کا حساب و کتاب چوکتا کریں گے۔ لیکن نمازیں ہی اگر خراب نکلیں گی تو پھر کچھ نہیں کہا جا سکتا ہے۔ اس لیے ہمیں نمازوں کا بڑا اہتمام کرنا چاہیے۔ مرنے کے بعد محشر میں سب سے پہلے نمازوں کا ہی حساب و کتاب ہونا ہے۔ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہم کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔